رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم. بات شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر دے دوں کہ کس طرح ہر پروگرام کے پہلے ڈسکلیمر آتا ہے. تو میں نامی عالم دین نامی مقرر ہوں. تو خوشی کی آپ بات ہے اور عمران میں ریکویسٹ کی کوئی چھوٹی سی بات کریں تو انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ تذکیر کی باتیں رکھوں گا. ہم سب کی یاد دہانی کے لیے سب سے پہلے میرے لیے ضروری ہے, اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے. تو آج جس موقع پہ ہم جمع ہوئے ہیں وہ خوشی کا موقع ہے. ہماری بیٹی ماشاء اللہ نبیہ نے HSC کے اندر بہت اچھے نمبر لیے ہیں اور ہماری دوسری بیٹی مریم نے قرآن ختم کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں بچیوں کو ان کے اقدام کی تینوں بچیوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تمام لوگوں کے بچوں کو جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی دے. تو بات شروع کرنے سے پہلے اصل میں ایک جو HSC کا معاملہ ہے تو ایک لفظ جو ہمارے ذہنوں میں گھومتا ہے HSC کے ساتھ وہ ایک کیریئر کا لفظ ہے. تو یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو ہم بچپن سے سنتے ہوئے آئے ہیں. یعنی ہمارے معاشرے میں جب ہم نے شاید کام کھولی تو ہمارے ذہنوں میں یہ ایک لفظ ڈالا گیا کہ ہم نے کیریئر بنانا ہے, اور ہم وہ سنتے ہوئے بڑے ہوئے اور وہی ہم نے سوچ جو ہے وہ اپنے بچوں کی منتقل کی کہ بچوں آپ لوگ محنت کرو اور کیریئر بناؤ. تو جب ہم ایک کیریئر کی بات کرتے ہیں تو ایک جو پکچر اس لفظ کے ساتھ ہمارے ذہن میں گھومتی ہے وہ ان پہ ایسے شخص کی ایسے بچے کی پکچر آتی ہے کہ جو اپنی پڑھائی میں بہت اچھا ہو, HSC کے اندر بہت اچھے نمبر لے, اس کے بعد اس کا کسی اچھی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن ہو اور کسی ایسی ڈگری میں ہو کہ جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو, اور اس کے بعد وہاں سے وہ اچھے نمبر سے گریجویشن کرے, ایک اچھی سی اس کو ملٹی نیشنل فارم میں یا کسی میں اس کو نوکری ملے اور ایک موٹی سی سیلری اس کے ساتھ مل جائے, اور وہ اپنے پھر جو کیریئر ہے یا اپنا پروفیشن ہے اس میں سلولی پروگریس کرتا ہے. تو یہ ایک کیریئر کی ڈیفینیشن ہمارے سامنے آتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں کیریئر کی. لیکن اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں اور اسلام کے حساب سے, مطلب اس جو میں نے باتیں کی اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ کوئی غیر اسلامی چیز نہیں ہے, بالکل عین اسلامی چیز ہے یہ. لیکن اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں اور قرآن کو ہم دیکھیں تو قرآن جو کیریئر کی بات کرتا ہے وہ شاید تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اگر میں آپ کے سامنے سورہ تحریم کی جو ایک آیت ہے اس کا مطالعہ کروں, تلاوت کروں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ حجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم یفعلون ما یؤمرون. اس کا ترجمہ رکھنے سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی جو بہت ہی یعنی ایسی آیات ہے کہ جو کہ بہت ہی سخت قسم کی آیات ہیں, اس میں سے یہ ایک آیت ہے. اس کا ترجمہ ہے یہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے, جس پر نہایت تنخوار اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. تو یعنی اگر اس کو دیکھا جائے اس آیت کو کہ قرآن جو کامیابی کا معیار مقرر کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے کہ نہ صرف یہ کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اگر الفاظ کو پر غور کریں تو الفاظ آتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو. اور اردو کے اندر بھی اگر ہم بچانے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ اس وجہ سے استعمال کرتے ہیں کوئی چیز ہونے والی ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر یہاں آگ لگنے والی ہے تو کہتے ہیں آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ مومنین کو کہہ رہا ہے کہ یہ چیز ہونے والی ہے تمہارے ساتھ لیکن تم اپنے آپ کو بچاؤ اس چیز سے. تو بحیثیت مسلمان یہ ہم سب کا فرض ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں بلکہ اپنے بچوں کو, یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے, اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے آخرت میں سوال کرے گا. تو اس سلسلے میں ایک اور حدیث نظر ملتی ہے ہمیں جس سے جو ہے اور بات مزید واضح ہو جاتی ہے کہ ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک رائی ہے, رائی کا مطلب ذمہ دار ہوتا ہے, اور ہر ایک اپنی ریت کے معاملے میں جواب دہ ہے. حکمران رائی ہے اور وہ اپنی ریت کے معاملے میں جواب دہ ہے. مرد اپنے گھر والوں کا رائی ہے اور وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے, اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی رائی ہے اور وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہے. یعنی ہم سب کے اوپر اس وقت جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کی ذمہ داری اس بات کی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے اس جہنم کی آگ سے بچانا ہے.
تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم جو اتنے بچوں کے لیے کیریئر کے فکر مند ہوتے ہیں، جو کہ بالکل غلط بات نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی غلط چیز ہے، اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے ہمیں، لیکن کیا وہ سوچ ہم اپنے بچوں کے اندر منتقل کر رہے ہیں جہنم سے آگ کے بچنے کی؟ یعنی اتنی ایفرٹ ہم لگا رہے ہیں اس چیز کے لیے، کیونکہ یہ آخرت میں ہمارے سے سوال ہونے اس چیز کا۔ تو بیسیکلی خاص طور پہ جب ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، اس غیر اسلامی معاشرے کے اندر، تو یہ ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے، اور مزید ٹف ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے آپ کا بچپن کا مطالعہ کریں یا دیکھیں اپنے بچپن کو، تو بہت ساری چیزیں جو ہم سیکھ کے آئے ہیں شاید وہ ہمارے والدین نے ہمیں نہیں سکھائی، وہ ایک ماحول تھا جس نے ہم یہ چیزیں سیکھی۔ یعنی ہم مسجدوں میں اذان کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، ہمارے گھر کے اندر ہمیں سکھایا گیا کہ بڑوں کا ادب کرنا ہے، وہ ماحول تھا، اس سے بڑوں کا ادب آ گیا، اس طرح اور بہت سارے معاملات جو تھے وہ ہمیں اس معاشرے میں سکھائے، لیکن انفارچونیٹلی وہ معاشرہ ہمیں یہاں میسر نہیں ہے، اور یہ ہماری چوائس تھی کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں لے کے آئیں، تو اس کا سامان بھی ہمیں کرنا ہے۔ اور اس سے بڑی جو ایک تھوڑی سی مشکل ہمیں یہاں پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ جتنے ہی میں ساتھی یہاں دیکھ رہا ہوں، ہم تمام کے تمام جو ہے وہ فرسٹ جنریشن مائیگرینٹس ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے سامنے کوئی ایسی ایگزامپلس موجود نہیں ہے کہ ہم نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ جس طرح امریکہ، انگلینڈ میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ سیکنڈ تھرڈ جنریشن مسلمانوں جو وہاں موجود ہیں، انہوں نے ایسے ادارے بنائے ہوئے ہیں، پھر جو بچے تھے وہ ایسے بڑے ہو گئے ہیں جن کو پتہ ہے کہ یہاں کے بچوں کے کیا مسئلے مسائل ہیں، اس کو ایڈریس کر رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس یہ اپرچونیٹیز اویلیبل نہیں ہے فی الحال، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ بیسیکلی جو بچوں کو ہم تربیت دے رہے ہیں وہ صرف جسے کہتے ہیں نا ٹرائل اینڈ ایرر کی بیس کے اوپر کر رہے ہیں، ہم یہ چیز کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں لگتی، دوسری چیز کر لیتے ہیں۔ تو بیسیکلی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب جس طرح یہ گیدرنگ میں جمع ہوئے، اس طرح بیٹھیں، ملیں، سوچیں، اور اپنے بچوں کے جو مستقبل ہے اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اس کے بارے میں سوچیں کہ دینی مستقبل ہم نے ان بچوں کا کیسا جو ہے وہ بہتر کرنا ہے۔ ایک دوست سے بات ہوئی تھی، انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان یا کسی بھی اسلامی ملک کے اندر بچہ جو ہے وہ جتنا بھی خراب ہو جائے، یعنی جو آپ معاشرتی اور دینی برائیاں اس میں کہہ سکتے ہیں آپ اس میں موجود ہوں، لیکن وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں جو ہوں مسلمان نہیں ہوں، یعنی اس کے اندر سے ایمان ختم نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں کا بچہ، ہمارے سامنے کی مثالیں موجود ہیں ایسی کہ جیسے ہی وہ تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوتا ہے تو اس کے منہ سے ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ مائی ڈیڈ اینڈ مائی پیرنٹس یوزڈ ٹو بی مسلم، آئی ایم ناٹ اے پریکٹسنگ مسلم۔ تو یہ ایک بہت بڑا علمی اور سوچنے والی بات ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم اس راہ پہ چل پڑیں جو ہمارے بچے اس راہ کو کریں۔ تو یہ چند باتیں ہم سب سے گزارشات کرنی تھی کہ جہاں ہم بچوں کی دینی تربیت کا دنیاوی تربیت کا خیال رکھتے ہیں، ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ دینی تربیت کیا ہے اس کی، اور کوشش کریں کہ ایسا ماحول ہم سب مل کے یہاں کریٹ کریں کہ جس کے اندر جو ہے ہم سب کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے جو ہے وہ دین پر چلنا آسان ہو، اور دنیاوی جو معاملات ہیں اس میں بھی ان کے لیے آسان ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو میرے خیال سے ہم سب کو اب شاید جس کی میرے خیال سے ہماری جنریشن میں کمی رہی اور جس کی ہمیں اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر ہمیں یہ ایک شعور دینے کی ضرورت ہے کہ کیریئر صرف جو ہے وہ دنیاوی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اس کو لنک کر لیں دین کے ساتھ، یعنی آپ کسی بھی بچہ ہمارا کسی بھی پروفیشن میں ایکسل کرے، اکاؤنٹنسی کے اندر، ڈاکٹری کے اندر، آئی ٹی کے اندر، سوشل سائنسز کے اندر، اگر ہم اس کو یہ کہہ دیں کہ جو تم جو علم حاصل کر رہے ہو اس سے تم نے دین کی خدمت کرنی ہے، یعنی اس چیز کا شعور دے دیں بچوں کو، تو نہ صرف یہ کہ ان کا جو علم ہے جو حاصل کر رہے ہیں وہ عبادت بن جائے گا، بلکہ ہمارے بچوں کو ایک سوچ اور ایک ڈائریکشن مل جائے گی۔ تو اس حوالے سے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، نبی جو مسلمان ہوتا ہے اصل میں اس کے جو کام ہوتے ہیں روزمرہ کے، ان کو اگر ہم کیٹیگرائز کریں، علماء کہتے ہیں وہ اس کی 3 کیٹیگری ہوتی ہے۔ ایک ہوتے ہیں حلال کام، یعنی جس کی آپ کو اجازت دی ہے اسلام میں جو آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں حرام کام، یعنی حلال سے میری مراد یہ ہے کہ آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور حرام یہ کہ اگر آپ کریں گے تو آپ کو اس کو گناہ ملے گا۔ لیکن کوئی ایسے کام بھی ہوتے ہیں جس کو مباح کہا جاتا ہے، یعنی آپ اگر کرتے ہیں تو اس کا نہ آپ کو ثواب ملے گا نہ گناہ ملے گا۔ جس طرح آپ کھانا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کھانا کھا رہے ہیں آپ، لیکن اس کا نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ تو اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی نیت یہ کر لیں کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ آپ دین کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ کھانا کھا رہے ہیں، اگر آپ نیت اپنی یہ کر رہے ہیں میں کھانا کھا رہا ہوں تو میری انرجی جو آئے گی اس سے میں دین کا کام کروں گا، تو وہی چیز جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ عبادت بن جائے گی۔ تو یہی بات اگر ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ آپ ٹھیک ہے اچھی طرح علم حاصل کرو، سب کچھ کرو، لیکن ذہن میں یہ رکھو کہ تم نے یہ علم حاصل کرنا ہے، اس سے آپ نے دین کی خدمت کرنی ہے، تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کو ایک ڈائریکشن ملے گی، سوچ ملے گی، اور جو معاشرت کی برائیاں ہوتی ہیں اس سے دور رہیں گے، اور ساتھ ساتھ ان کے یہ سارا کام جو ہے یہ عبادت میں ہوگی۔ یہ چند گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں